نعت کے دوران آپ زیارت کر رہے ہیں، ہم سب کی خوش بختی ہے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت اور بحر العلوم ہیں جناب قبلہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب جلوہ فرما ہوئے۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے قبلہ جسٹس صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ قبلہ جسٹس صاحب پچھلے ہفتے ہی مدینہ پاک سے حاضری دے کے آئے ہیں الحمدللہ، تو بیٹری چارج ہے الحمدللہ، اور بہت سی شخصیات اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں۔ اور آج کی محفل کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت جناب حضور قبلہ پیر یاسر علی قلندری قادری دامت برکات القدسیہ فرما رہے ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید سکندر انور شاہ صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہیں، جناب قبلہ سید ظفر شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں۔ ہماری محافل کی زینت جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد یعقوب صاحب جلوہ فرما ہے۔ جتنی شخصیات جلوہ فرما ہے میں تمام کو اپنی طرف سے قبلہ میاں صاحب کی طرف سے دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ حضور غوث پاک کی نسبت سے ہر سال یہ پروگرام انعقاد ہوتا ہے اور حضور غوث پاک کی خاص کرنوازی ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر نظر بد پڑ جائے، بری نظر پڑ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر غوث پاک کی نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ میں ایک بات حضور بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ شریعت اور طریقت کے امام اکبر تھے۔ ویسے تو طریقت اور شریعت ایک ہی چیز ہے، اگر جو لوگ اس کو جدا جدا سمجھتے ہیں یہ بات سمجھ لیں کہ آپ طریقت کے بھی امام تھے، امام اکبر، اور شریعت کے بھی امام اکبر تھے۔ آپ کی مجلس واعظ کے اندر بڑے بڑے علم کے سمندر جو تھے، دریا جو تھے، وہ خیرات لینے کے لیے آتے تھے۔ امام ابن جوزی جو محدث اعظم ہیں، جن کی مجلس واعظ میں لاکھ لاکھ افراد حدیث کا سبق لینے آتے، امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کی مجلس واعظ میں آتے اور آپ سے خیرات حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لائے، جناب انہوں نے آپ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی۔ ساتھ ایک اور ساتھی آپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ امام ابن جوزی آپ کو یہ تفسیر آتی ہے؟ فرمایا مجھے آتی ہے۔ دوسری بیان کی، تیسری کی، چوتھی، 11 تفسیریں بیان کی۔ فرماتا ہے مجھے ساری تفسیریں آتی ہیں۔ غوث پاک نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی۔ ساتھ والا ساتھی کہتا ہے امام ابن جوزی یہ تفسیر آتی ہے؟ کہا واللہ مجھے نہیں آتی۔ یہاں تک کہ غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی۔ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد فرمایا الآن ارجو من القال الى الحال، فرمایا اب قال کی بات چھوڑتے ہیں، اب حال کی تفسیر کرتے ہیں۔ جب حال کی پہلی تفسیر غوث پاک نے کی، امام ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کپڑے پھاڑ لیے، غوث پاک کے قدموں میں آ کے گر گیا، عرض کی غوث العظم جو علم رب نے آپ کو عطا کیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو جناب غوث پاک کو رب کائنات نے ایسا علم عطا کیا کہ بڑے بڑے محدث بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، علم کی خیرات حاصل کرتے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک عالم فیض پا رہا ہے آپ کے پروگراموں سے اور آپ کے شاگردوں سے، سیراب ہو رہے ہیں، اپنے قلب و روح کو منور کر رہے ہیں، اور بالائے کرم یہ ہے کہ ابھی تازہ مدینہ پاک سے قبلہ جسٹس صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں انتہائی ادب اور محبت کے ساتھ ملتمس ہوں عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت جناب قبلہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے قلب و روح کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرمائیں۔ آپ نعرہ تکبیر ہے رسالت بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اور محبت سے پکارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔